ماہ رمضان کو شہر التقوی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے، جو سورہ البقرہ کی 183 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے اے اہل ایمان تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی بچنا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو برے خیالات سے بچائے، انسان اپنے آپ کو منفی سوچوں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے، انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، چغلی اور غیبت سے بچائے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچائے۔ یہ ہے متقی ہونے کا، یہ ہے تقوی کا معنی کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے قریب کرتا چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابک احد او جاہل علیک فقل انی صائم انی صائم۔ یہ فرمان ہے صحیح الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ انسان روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور رفث کا لفظ استعمال ہوا کہ انسان جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جنسی حرکات اور کلام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے روزے کا معنی۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ جب تک ہم جواب نہیں دے لیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہمیں سکون نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انسان لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی نے بیہودہ کلام کر دیا تو سلام کر کے گزر جائے، وہ اپنی جہالت دکھا رہا ہے، اور اگر آپ نے بھی اسی میں اپنے آپ کو شریک کر لیا تو پھر اس میں اور آپ کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ بعد روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعد قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ روزہ دار روزہ تو رکھتے ہیں، کچھ قیام بھی کرتے ہیں رات کو، لیکن اپنے آپ کو بیہودہ کاموں سے نہیں بچاتے، لغو باتوں سے نہیں بچاتے، فحش کلامی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، غیبت، چغلی اور اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، یا وہ سنتے ہیں کان سے یا خود زبان سے کہتے ہیں۔ فرمایا جو ان سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس کو بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، روزے کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور کچھ قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بد اخلاقی کو نہیں نکالتے، ان کو صرف قیام ملتا ہے، راتوں کا جاگنا ملتا ہے، مگر اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ بڑے سوچنے والی بات ہے، اور اپنے پلے باندھنے والی یہ بات ہے حضور علیہ السلام کی کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ معزز حاضرین، میں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ، بیہودہ
اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی بیہودگی سے اور بیہودہ کلام سے اور جھوٹ سے جب انسان اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ روزہ انسان کے لیے کوئی برکت لے کے نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جھوٹ، غلط بیانی، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں پر فکرے کسنا، تہمت لگانا، یہ ساری چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو رمضان کے روزے ہمارے لیے وہ فائدہ لے کے نہیں آ سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل اور ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، اور ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں